کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی خرافات یا رسومات پائی جاتی ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور اس میں سے ایک یہ رسم بھی ہے ہزاری روزے کی، کہ ایک روزہ آپ رکھتے ہیں تو 1000 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ میرے دوستو، شریعت اللہ رسول کے حکم کو پورا کرنے کا نام ہے، اپنی خواہش، اپنے شوق، اپنی چاہت کو پورا کرنے کا نام شریعت نہیں ہے۔ یہ ہماری صرف چاہت ہے، خواہش ہے، اور ہم اپنے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کا عمل کرتے ہیں۔ قرآن حدیث میں جس کا کوئی حوالہ نہ ہو، اور وہ عمل جو صحابہ اکرام نے نہ کیا ہو، کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها، ہر وہ عبادت جو صحابہ اکرام نے نہ کی ہو تم وہ عبادت کبھی نہ کرنا، وہ عبادت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو بہرحال 27ویں رجب کا عام طور پہ وہ روزہ رکھا جاتا ہے، اور اس کو ہزاری روزے کا نام دیا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم الشان معجزہ ہے، اور وہ واقعہ معراج ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تعداد 2000 سے زائد لکھی ہے، لیکن ان میں سے 2 بڑے بڑے معجزے ہیں۔ ایک تو یہ قرآن کی صورت میں معجزہ ہے جو آج ہمارے پاس موجود ہے، دنیا کے ہر کونے میں موجود ہے، ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے، اور اسی طرح موجود ہے جس طرح اللہ نے یہ قرآن اتارا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، وہ معجزہ یہ قرآن ہے۔ اور دوسرا معجزہ جو ہے وہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظیم الشان معجزہ ہے، بلکہ کئی معجزوں کا مجموعہ ہے، وہ معراج کا وہ عظیم الشان معجزہ اور واقعہ ہے۔ ظاہر ہے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان آپ کو معجزہ بھی عطا فرمایا۔ ہر نبی کو اس کے ماحول اور حالات کے مطابق اللہ نے معجزات عطا فرمائے ہیں۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب اور حکمت عروج پر تھی، اور بڑے بڑے حکیم حاذق موجود ہوتے تھے، اور بڑے بڑے طبیب موجود ہوتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مطابق اپنے پیارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا فرمایا کہ اس وقت کی مخلوق اس سے عاجز آ گئی۔ معجزے کا مطلب یہ ہے جس سے مخلوق عاجز ہو اور مخلوق ایسا کام نہ کر سکے۔ معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے جو اللہ اپنے پیارے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر کرتا ہے، جس طرح کرامت بھی اللہ کا فعل ہوتا ہے، لیکن اللہ اپنے کسی ولی کے ہاتھ پہ ظاہر کرتا ہے، اور اپنے کسی نبی کی شان کو اور مقام کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے اللہ پیارے نبی کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر کرتا ہے۔ یہ فعل اللہ کا ہوتا ہے، اور ہاتھ اللہ کے نبی کا ہوتا ہے جس پہ یہ ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کا فعل نہیں ہوتا ہے، یاد رکھنا، فعل اللہ کا ہوتا ہے۔ اس سے ہی کرامت بھی فعل اللہ کا ہے، لیکن اللہ اپنے کسی ولی کے ہاتھ پہ ظاہر کرتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت کا یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ جو مادرزاد اندھے ہوتے تھے، نابینا ہوتے تھے، ان کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے وہ بینا ہو جاتے تھے۔ کوڑی اور جزامی کے ہاتھ جسم پہ ہاتھ پھیرتے وہ صحیح سالم و تندرست ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ کسی مردے کی قبر پہ کھڑے ہو کر جب فرماتے قم باذن اللہ، تو وہ مردہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ جگہ جگہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، بالخصوص سورۃ آل عمران اور سورۃ مائدہ میں، اور فرمایا اللہ نے کہ یہ میرے حکم سے ہوا ہے، میں نے یہ معجزہ ظاہر تو اپنے نبی کے ہاتھ پہ کیا، لیکن فعل میرا ہے، حکم میرا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جب آیا
سحر اور جادو اپنے عروج پہ، اور فرعون نے بڑے بڑے جادوگر پالے ہوئے ہیں، اور بڑی بڑی ان کی فہرستیں تیار ہوتی ہیں، اور ان کے لیے تنخواہیں بنتی ہیں، اور ان کو وظیفے ملتے ہیں، اور ان کو پالا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے پیارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا فرمایا عصا اور ید بیضاء کا، کہ انہوں نے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کے باہر نکالا، سورج کی طرح چمکنے لگا۔ اس وقت کے سارے جادوگر یہاں پر بے بس ہو گئے، اور اپنے عصا کو جب زمین پہ پھینکا تو ایک بڑا اژدہا بن گیا، اور ہزاروں لاکھوں کی صورت میں انہوں نے جو مصنوعی لاٹیاں پھینک کر، رسیاں پھینک کر سانپ بنائے ہوئے تھے، سب کو ہڑپ کر دیا۔ وہ جادوگر زمین پہ سجدے میں گر گئے، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ عظیم معجزہ ہے جو اللہ کا فعل ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر کیا ہے۔ اسے ہی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ آتا ہے، فصاحت اور بلاغت عروج پر ہے، اور اہل عرب کو اپنی فصاحت اور بلاغت پہ بڑا ناز تھا، اور وہ بڑے ذہین لوگ تھے، اور ہزاروں اشعار عربی کے ان کو زبانی یاد ہوتے تھے، بچے بچے کو یاد ہوتے تھے۔ اور عرب جو ہے اہل عجم کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ عجم سے لفظ بنا ہے، اس کا مطلب ہے گونگے، تو غیر عرب کو وہ گونگے کہتے تھے، اور اپنی فصاحت اور بلاغت ان کو بڑا ناز تھا۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی صورت میں ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ وہ سارے کے سارے بے بس ہو گئے، اور اس کا مقابلہ نہ کر سکے، اس کا جواب نہ دے سکے۔ مشہور ہے کہ سالانہ مجلس یا محفل مشاعرہ ہوا کرتی تھی مکہ میں، اور دنیا کے بڑے بڑے فصحا اور بلغا آتے تھے، اور اپنے اشعار پیش کرتے تھے، پھر ان کے لیے بھی جج اور منصف ہوتے تھے، ان کے مقابلے میں پھر ان کی پوزیشن طے ہوتی تھی، جس کی پہلی پوزیشن آتی تھی تو اس شعر کو بیت اللہ شریف کے ساتھ لٹکا دیا جاتا تھا، اور دنیا باہر سے جو لوگ آتے پورے سال اس کا چرچا ہوتا تھا کہ بلے بلے فلاں شاعر کا یہ شعر ہے، اور اس نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، اور اس کو بیت اللہ شریف کے ساتھ لٹکایا جاتا ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورۃ الکوثر اتری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ایک کاغذ پہ لکھ کر جہاں وہ شعر لٹکاتے ہیں تم جا کر اس مبارک سورت کو وہاں پر چسپاں کر دو۔ اور وہ دنیا کے شعراء اور بلغاء اور فصحا اور بڑے بڑے دانشور اس وقت کے آتے تھے تو پھر اپنے تبصرے بھی لکھتے تھے، اس شعر کے نیچے اپنا تبصرہ بھی لکھتے تھے۔ تو جب اس سورت کو پڑھتے تو آخر میں لکھتے ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر ما ھذا قول البشر۔